الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين حضرات گرامی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ دین دی تبلیغ دا کام کرو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خفیہ تبلیغ دا آغاز فرمایا، کیونکہ ابتدائی 3 سال آپ نے خفیہ تبلیغ فرمائی۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دا آغاز فرمانا چاہے، تبلیغ اور دعوت کی ابتدا کرنی چاہیے، تو سب تو پہلے خیال حضور دا حضرت ابو بکر صدیق کی طرف لیا، کیونکہ یہ سرکار دے پرانے دوست سن۔ تو اس خیال کے پیش نظر کہ ابو بکر صدیق نو مل کے دعوت اسلام دینے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کاشانہ نبوت کو اپنے گھروں روانہ ہوئے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تعالی نے انہاں دے دل وچ بھی سوچ پیدا کی، وہ اپنی تھان سے بیٹھے سوچ رہے سن کہ بتوں کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں، بت پرستی کا کچھ فائدہ نہیں، تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے دلی یار ہیں اور جانی ہیں، اور آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، تو بت پرستی تو دور میں۔
ابو بکر صدیق نے سوچا کہ کیوں نہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کول مشورہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق اپنے گھروں نکلے حضور نو ملن واسطے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھروں نکلے حضرت ابو بکر صدیق نو ملن واسطے کہ مل کے دعوت اسلام دینے ہیں۔ ابو بکر صدیق گھروں نکلے، انہوں نے یہ نہیں پتا سی کہ آقا سے یہ وحی نازل ہوئی ہے، سرکار نے دی نبوت دادی انہوں نے خبر نہیں سی، بس وہ تو یہ سوچ کے نکلے کہ میرے دوست نے اور سچے نے، امین نے، امانت دار نے، انہوں نے مشورہ کریے کہ بت پرستی کا کوئی فائدہ تو ہے تو کی کرنا چاہیے۔ چنانچہ رستے وچی دونوں کی ملاقات ہو، سرکار ادھر جا رہے ہیں، وہ حضور کی طرف آ رہے ہیں، رستے وچ کملی والے کے نال ملاقات ہو گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے اسلام کی دعوت دی۔ کہا مجھ کو میرے رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے، ہدایت دے کے بھیجا ہے، شریعت دے کے بھیجا ہے، میں آیا ہوں بندوں کو خدا کے در لے جاؤں، نجات دنیاوی و اخروی کی راہ دکھلاؤں۔ حضور نے دعوت دے چھوڑی، اے ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں، ہادی بن کے رہے گا، بندے کو خدا کے ہر ملان واسطے رہے، میرا کلمہ پڑھ مسلمان ہو جاؤ، میں نے نبی اور رسول مان۔ کہ حضرت ابو بکر نے کی جواب دیا؟ دو لفظ آپ نے کہے، آمنا وصدقنا، حضور اسی ایمان لے آئے اور تہاڈی نبوت کی تصدیق کی۔ کہا ابو بکر نے سرکار آمنا وصدقنا، میرے مالک میرے مختار آمنا وصدقنا، میرے ماں باپ آل اولاد قربان اس شریعت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا پر اور محمد کی رسالت پر، یہ کہہ کر جھک گئے ابو بکر چومے ہاتھ حضرت کے، لگے پھر خدمت تبلیغ کرنے ساتھ حضرت کے۔ صرف ایمان ہی نہیں آتا، الیکشن کے دنوں میں جدو ممبر جڑا ہے کینڈیڈیٹ ووٹ لین واسطے آئے نا، وہ کہتا ہے مینو ووٹ بھی دو تو میری سپورٹ بھی کرو، دونوں کام، ووٹ بھی سپورٹ بھی۔ جا مخلص ووٹر ہوتا ہے وہ کہتا ہے جناب سرکار ووٹ بھی تہاڈا، سپورٹ بھی تہاڈا تے نوٹ بھی تہاڈی خاطر اسی نوٹ بھی تہاڈے تو قربان کریں گے، اس مہم کے کمپین کے وہ بھی استعمال۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے سارے کام کیے،
ایمان بھی لے آئے، حضور کے مشن میں حضور کا ساتھ دیتا، تبلیغ میں ساتھ دیتا، جنہیں سپورٹ بھی کی، خدمت دین واسطے اپنا سب کو نوٹ بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق جب ایمان لے آئے تھا، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تاجر سن، کپڑے کا بازار، یعنی کپڑے کی تجارت کرنے والے۔ اس ویلے آپ کے کول جب اسلام قبول کیتا تو 40,000 درہم آپ کے کول موجود سن۔ وہ 40,000 درہم اج کے زمانے میں اگر آپ روپیہ میں تبدیل کریے تو وہ لکھاں کروڑا بنا۔ آقا تے ایمان لے آئے کہ وہ 40,000 درہم حضور کے قدموں کو سمتے سب دا سب ہی بات۔ یہ وہ ایمان تھا حضرت ابو بکر صدیق کا ایمان، یہ وہ ایمان تھا جس کا خدا نے فرمایا، یہ وہ انسان تھا جس نے لقب صدیق کا پایا۔ تو جس طرح سیدہ ساری اما جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی بیوی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی ماں اور سارے مومنہ کی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو جس طرح اللہ تعالی نے سلام بھیجا، پچھلے جمعے تم سنیا نا، حضور نے فرمایا اے خدیجہ جبریل آئے کریں اور اللہ کا سلام پیش کر دیں۔ عرض کی تھی میں بھی اللہ کو سلام بھیج دی، پر اللہ سے خود سلام ہے، وہ تو آپ سلامتیاں تقسیم کردہ سلامتیاں بڑھدہ سلامتی والا ہے، تو میں رب کو سلام نہیں بھیج سکتی، البتہ جبریل کو سلام ہو۔ پچھلے جمعے سنیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ تعالیٰ کا سلام آیا، اس سے طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی اللہ کا سلام آیا، اور کس وقت آیا؟ جس وقت غزوہ تبوک کا موقع سی اور صحابہ کرام اپنا اپنا چندہ پیش کر رہے تھے مجاہدین اسلام واسطے، ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان ہی پیش کر دیا، حتیٰ کہ جو آپ کے بٹن سن لگے ہوئے وہ بھی توڑ کے گٹری میں رکھ دیتے تھے مجاہدین اسلام کے کم آنے۔ اس موقع پہ سلام آیا، جبریل امین نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو سلام کہتا ہے، نال پوچھتا ہے کہ ابو بکر صدیق سب کچھ راہ قربان راہ خداوت قربان کر کے میرا صدیق میرے پہ ناراض تو نہیں ہو گیا، سب کو دیا سلام بھی آیا تو پیغام بھی آیا۔ حضور نے فرمایا کہ ہے ابو بکر جبریل کہہ رہے ہیں تو سلام پیش کر رہے ہیں، تو دوسرا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ میرے پہ ابو بکر راضی ہے، آپ روک رہے کیا میں غلام اس کا میری کیا مجال کہ میں اس سے ناراض ہو جاؤں؟ انا برب الغاب انا برب الغاب انا برب الغاب، میں اپنے رب سے راضی ہاں راضی ہاں راضی۔ تو سجدہ میں جس طرح سجدہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ تعالیٰ کا سلام آیا، اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ تبوک کے موقع پہ دنیا میں یہی سلام آیا۔ ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے ہے کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب شروع ہونا ہے اور حضرت عمر فاروق نے اللہ کی بارگاہ میں حساب لے حاضر ہونا ہے،
کہ اللہ تعالیٰ حضرت عمر کو کہے گا السلام علیکہ یا عمر، اے عمر تیرے سے سلام۔ روایت ہے اول من یسلم علیہ رب عمر، کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جس کو قیامت والے دن سلام کرے گا وہ حضرت عمر ہو، کیونکہ ابو بکر صدیق تو وہ نہیں جنہیں کہ دنیا میں کی سلام آ گیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن ہی ایمان لے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صدیق اکبر کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ حضور علیہ السلام فرماندے نے میں جس کو بھی دعوت اسلام دیتی، جس نے بھی اسلام کی دعوت دیتی، ہر ایک نے میری دعوت کے اتنے کچھ تحمل کیتا، غور کیتا، سوچیا یا معجزہ طلب کیتا یا کہا جی مینوں ذرا دیہڑی سوچن دیو۔ حضور نے فرمایا ہر ایک نے غور و فکر کیتا، سوچیا یا معجزہ طلب کیتا، لیکن میرا ابو بکر وہ ہے کہ جس ویلے میں اس نے دعوت اسلام دیتی ایک لمحہ نہیں اس نے سوچا اور فوراً کیا دیتا آمنا وصدقنا، انہیں اسی ایمان لے آئے اور اساں تصدیق کی۔ تو حضور علیہ السلام کی صداقت، حضور کے سچیاں ہون کی یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ کے گھر والے اور آپ کے قریبی ساتھی جو 40 سال کو آپ سے واقف سن، آپ کی حرکات کو، آپ کی سکنات کو، آپ کی عادات مبارکہ کو واقف سن، وہ آپ سے ایمان لے آئے۔ ورنہ ہوتا کی ہے کہ دنیا مندی ہے بندے کو کہ گھر والے نہیں مندے، بلکہ گھر والی نہیں مندی۔ مطلب باہر لوکی مندے نے گھر والے نہیں کہتی، گھر والے نہیں مندی، یار وہ کملی والے کا موجودہ نہیں ہے کہ سب تو پہلے حضور سے ایمان لے آئی گھر والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب تو پہلے حضور سے ایمان وہ لوگ لے آئے ہیں ابو بکر صدیق جو آپ کے رفیق نے، آپ کے ساتھی نے اور دیرینہ ساتھی اور دوست۔ ورنہ ایسا بندہ تو چل رہا ہے کہ میں تو لنگوٹیاں پرانا یار گل کے چھیٹے ہوں، میں دیکھا ہے آج تو نبی ہو گئے، لیکن نہیں، حضرت ابو بکر صدیق فوراً ایمان لائے کہ نبی پاک کو سچیاں ہوں گی، حضور کی صداقت کی سب تو بڑی دلیل ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اسلام قبول کیتا بلکہ اگے پھر دعوت و تبلیغ آپ نے بھی شروع کر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کے اتنے متعدد لوگوں نے اسلام قبول کیا، جنہوں میں صرف کنڈیاں ہستیاں بھی نے جنہوں نے اسلام قبول کی۔ 10 حضور کے صحابہ نے، خوش نصیب صحابہ جنہوں نے حضور علیہ السلام نے جنت دی دنیا میں کی بشارت دے دی، دنیا میں کی خوشخبری دے دی۔ ویسے تو انہوں 10 کے علاوہ اور بھی کئی ہیں۔ حضرت بلال کے بارے میں آپ نے نہیں فرمایا کہ جنت میں جب میں جاؤں گا تو بلال میں میری مہار پڑی ہوئے گی، دیکھے کی ہوئی اور بلال، اور بلکہ فرمایا معراج کی رات میں اے بلال میں معراج کی رات جنت کے تیرے قدموں کی آہٹ سنی، تو کیڑا عمل کرنا ہے؟ عرض کی حضور میں جب بھی وضو کرنا تو 2 نفل پڑھ لینا، تحیۃ الوضو 2 نفل پڑھ۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں جنت کی حوراں کی سرکار تیرے نال بیاہ دیتی اے بلال۔ تو حضرت بلال نے بھی بشارت دیتی جنت۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صحابی ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 بندیاں
اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب سے بخش دے گا۔ اور پھر فرمایا ہو نہ 70,000 بچوں ہر بندے کے بدلے میں دو بہتر جاتے ہیں کہ ہر کو 70,000 بندے کو بخشے گا اور پھر ہر 1000 کے بدلے 70,000 بخشے گا۔ اور دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں جنہ 70,000 نے بغیر حساب سے جنت میں جانا ہے انہوں نے ہر کے بدلے میں 70,000 مزید بغیر حساب سے جنت میں جانا۔